بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 73 سال پہلے نسیم حجازی صاحب نے اپنی ایک کتاب آخری چٹان کا پیش خیمہ لکھا تھا 12 اکتوبر سن 1947 کو۔ تو اتفاق سے میری سامنے وہ پیش خیمہ آج آ گیا۔ تو اس کے 2 صفحات ہیں، وہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس سے پھر کچھ نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ میں شروع کرتا ہوں اسے۔ پیش لفظ، آخری چٹان پیش لفظ۔ آخری چٹان کا مسودہ مکمل ہو چکا تھا۔ یہ داستان لکھتے وقت میں سوچا کرتا تھا کہ شاید چنگیزی دور کے مورخین نے جن کے بیانات سے میں متاثر ہوا ہوں، تاتاریوں کے مظالم بیان کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہو، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ صرف 1 سال کے بعد میں اپنے گھر کو وحشت و بربریت کی اس آگ کی لپیٹ میں دیکھوں گا جس نے چند صدیاں قبل عالم اسلام کے بہترین شہروں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ چنگیزی دور کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ اگر میں تاتاریوں کے تمام مظالم بیان کروں تو ڈر ہے کہ آنے والی نسلیں مجھے جھوٹا کہیں گی، اور آج میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرقی پنجاب میں وحشیوں کے گروہ کی آنے والی نسلیں بھی اپنے ان اسلاف کے کارناموں کو جھٹلائیں گی جنہوں نے وحشت و بربریت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ مشرقی پنجاب کے واقعات جس قدر المناک ہیں اسی قدر سبق آموز بھی ہیں۔ ہم ہندوستان میں اپنی تاریخ کے ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس مرحلے پر ایک صحیح قدم ہمیں اوج ثریا تک اور ایک غلط قدم تخت سرا تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو مشرقی پنجاب کے شہیدوں کا خون بے بسی کے آنسوؤں سے دھو ڈالیں، اور چاہیں تو اس خون کی روشنائی سے پاکستان کا روشن ترین باب لکھ ڈالیں۔ ان واقعات سے قوم کے ان درد مندوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو اس انقلابی دور میں بھی قوم کے ہر درد کے علاج کے لیے تازہ بیان اور نئی قراردادیں کافی سمجھتے ہیں۔ اگر کل تک انہیں کوئی خوش فہمی تھی تو وہ آج دور ہو جانی چاہیے۔ اگر قوت کا جواب منطق سے دیا جا سکتا تو تاتاریوں کا سیلاب بخارا اور بغداد کو نیست و نابود کرتا ہوا مصر تک نہ جا پہنچتا۔ وہ الفاظ جن کی تائید کے لیے شمشیر نہ ہو کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے، اور وہ قلم جو خون میں تیرنا نہیں سیکھتا تاریخ کے صفحات پر کوئی پائیدار نقوش بنانے سے قاصر رہتا ہے۔ آخری چٹان ہمارے ماضی کا ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے میں ہم اپنے حال کے خد و خال دیکھ کر اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں، ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ قدرت کسی قوم کی سیاسی غلطیاں معاف نہیں کرتی۔ آخری چٹان میں قوم کے ان نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آخری چٹان میں قوم کے ان نوجوانوں کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے کندھوں پر پاکستان کی عظیم الشان تعمیر کا بوجھ اٹھایا ہے۔ نسیم حجازی، لاہور، 12 اکتوبر سن 1947۔ اب اگر تھوڑا سا ہم غور کریں یہ 2 صفحات پڑھنے کے بعد، آج سے 73 سال پہلے نسیم حجازی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ظاہر پاکستان کو بنے ہوئے جو 2-3 مہینے ہوئے ہیں، تو اس وقت جو وہ پاکستانی قوم کے متعلق فرما رہے تھے، آج سن 2020 میں اگر ہم کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو وہی حالات و واقعات، معاملات ہمیں ہر طرف نظر آ رہے ہیں جن کا ذکر آج سے 73 سال پہلے نسیم حجازی صاحب فرما رہے تھے۔ اور تاریخی اعتبار سے انہوں نے بتایا کہ جب سمرقند، بخارا اور بغداد سارے تاتاریوں نے اجاڑ دیے اور برباد کر دیے، تو اس کتاب میں آخری چٹان میں بنیادی طور پہ تو انہوں نے وہ پوری داستان بتائی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ذکر پاکستان کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ تو اگر آج 73 سال بعد بھی یہ 2 صفحات ہم پڑھتے ہیں تو سوچنے کا جو مقام ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ کیا
ہم 70 سال بعد بھی وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں بحیثیت قوم، جو کہ 70 سال پہلے ہمارے حالات تھے، یا اس سے بدتر ہیں یا اس سے بدترین ہیں. تو یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. اور کمنٹس کے سیکشن میں برائے مہربانی میری یہ ایپیسوڈ سننے کے بعد اپنے کیا آپ کے خیالات اور تاثرات ہیں اس سے لازمی طور پر ہمیں آگاہ فرمائیں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.